اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو سب کو ہر چیز کی معلومات ہے، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اگر یہ پڑھ رہی ہوں کتاب تو میں اس کی معلومات سب کو دے دوں۔ تو میں ایک تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے جو تاریخ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں مصنف ہیں ایم ڈی فاروق، انہوں نے لکھی ہے اور بہت اچھا لکھا ہے، اور میں اس کی ابتدا سب سے پہلے حضرت عبد المطلب بن ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کی اولاد کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تو میں اسی طرح مختلف چیزیں پڑھتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی۔ پلیز آپ اسے غور سے سنیں اور اس کے علاوہ اپنے بچوں میں یہ چیزیں منتقل کریں، کیونکہ ہم لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، ہم کتابوں کو پڑھنے سے جہاں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے وہاں سے ہم بھاگتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی آواز کی صورت میں آپ لوگوں کو یہ معلومات پہنچا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو سنیں اور غور کریں۔ اس میں طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ نمبر 133 اور 134 کے مطابق عبد المطلب کے ہاں 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں، لیکن اس میں سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت حارث عبد المطلب سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے کنیت کے لحاظ سے ان کا نام ابو الحارث ہے، لیکن ان کا انتقال اپنے باپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، شروع میں ہی یہ وفات پا گئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بن مسیر تھا۔ اس کے بعد حضرت زبیر عبد المطلب، یہ ایک شریف شاعر، تاجر، بہادر، سخی اور انسان دوست تھے۔ عبد المطلب نے ان کو وصیت دی ہوئی تھی اور اپنا وصی بنایا ہوا تھا۔ یہ حضرت عبد المطلب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور حضرت ابو طالب عبد المطلب ان کے چچا، یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب۔ اور ان کی 5 بیٹیاں تھیں، 5 بہنیں تھیں ان کی، عاتقہ، ام حکیم بن کلبیزہ، برہ اور امیہ اور عروہ، یہ ان کی بیٹیوں کے نام تھے۔ اور یہ ایک ہی ماں میں سے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بن عمرو بن عائزہ بن عمران مخدوم بن مرہ بن کعب بن لاوا، یہ ان کی بیٹی تھیں جو یہ پورا شجرہ بتایا گیا ہے، اور یہ حضرت ابو المطلب بن ہاشم کی بیوی تھیں، دوسری بیوی تھیں۔ اس میں سے حضرت زبیر، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، اور اس کے علاوہ 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے ایک اور شادی کی تھی اور اس میں سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ ان میں سے حضرت حمزہ اور حضرت المقدم، اور بیٹیوں کا نام تھا مغیرہ اور صفیہ۔ یہ دونوں بہنیں، دونوں بھائی، چاروں کی والدہ کا نام خالہ بن وہب بن عبد المناف بن زارہ بن کلاب، یہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور شادی کی تھی، اس میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب، زرار بن عبد المطلب اور حشتم بن عبد المطلب۔ زرار بن عبد المطلب بڑے خوبرو اور سخی تھے۔ حضور کی بعثت کے وقت ان کا انتقال ہوا تھا، اور حشتم بن عبد المطلب یہ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی فوراً فوت ہو گئے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کی والدہ قبیلہ بنت جناب بن کلب بن مالک تھا۔ ان کا قبیلے کا نام کیا تھا؟ جناب بن کلب بن مالک تھا۔ اور اس کے بعد ابو لہب بن عبد المطلب اور العداق بن عبد المطلب، یہ دونوں بھائی، ان کی والدہ کا نام بھی ایک تھا۔ عبد الوہاب بن عبد المالک جن کا نام عبد العزوہ، ان کی والدہ کا نام لبنہ بن خزائن عبد المناف اور قبیلہ خزائمہ،
اور عبد الاداق بن عبد المطلب جن کا نام وہب تھا، ان کی ماں منبع بنت عمرو مالک قبیلہ خزاعہ سے تھیں، یعنی ابو لہب کی والدہ بھی اور تھیں اور عبد الاداق کی والدہ بھی اور تھیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ٹوٹل 12 بچے تھے۔ 12 میں سے جو میں یہ شروع میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد عبد الحارث وہ پہلی شادی میں سے تھے اور وہ بھی شروع میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ہشتم بن عبد المطلب یہ پیدائش کے بعد ہی فوراً بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ ٹوٹل 12 تھے اور 7 ان کی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو 6 بیٹیاں رہ گئی تھیں، اور تو یہ ان کا میں نے آپ کو تھوڑا سا حوالہ بتایا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا تھا، کہ ہم اتنی معلومات نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی معلومات پہنچائی جائے۔ اور یہ میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے، تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے مصنف ہیں MD فاروق۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور بہت اچھی لکھی ہے، اور میں اسی طرح آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے معلومات دیتی رہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو اس معلومات کو پھیلائیں تاکہ ہمارے بچوں میں اور ہمارے اندر، ہم مسلمانوں میں یہ شعور بیدار ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا یاد کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔